إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، اسی جیش اسرا کے دو واقعات آپ نے سنے ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے آپ کے گوش گزار کر دوں کہ حضرت عمر نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا کہ آج اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کیونکہ میرے پاس ان دنوں میں وافر مال موجود تھا۔ میں نے ارادہ کیا، آج یہ صحابہ کا مزاج ہے، نیکیوں میں مقابلہ کر رہے ہیں، ارادہ کیا کر رہے ہیں، آج میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا مال دوں گا کہ مدینے میں کوئی اور بندہ میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ خواہشات ہیں، یہ وہ جذبات ہیں۔ کہا پھر میں نے اپنی کل جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھی جائیداد لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا جتنا لے کے آیا ہوں اتنا ہی گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے لال ہو گیا۔ حضرت عمر کو بھی جنت کی بشارتیں بے شمار مرتبہ ملی۔ کہا یہ وہ دن تھا کہ میں سمجھتا تھا میرے سے زیادہ انفاق کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں ابو بکر آ رہے ہیں، مال تو کچھ کم لے کے آ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر اسلام کے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ تو مفہوماً اردو ترجمے میں مفہوم اگر بیان کروں تو بے جانا ہوگا، اے اللہ کے رسول پورے گھر میں جھاڑو لگا کے آ گیا ہوں، جو کچھ ملا ہے اسلام کے لیے وقف کر دیا ہے۔ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی قسم یہ وہ دن تھا، اللہ کی قسم یہ وہ دن تھا جب عمر نے ابو بکر سے مسابقہ اور مقابلے کرنے کا خیال بھی دل سے نکال دیا۔ میں اور آپ اور حیران رہ جائیں گے۔ یہ زکوٰۃ بات آئی ہے تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، بڑا اہم مسئلہ ہے، سوال بھی لوگوں نے پوچھے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اور میں قسم نہ بھی کھاؤں، یہ رسول اللہ اور اللہ ہی کا فرمان ہے۔ جس طرح بندہ مومن کے اوپر نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ جس طرح بے نمازی بندہ پکا مسلمان نہیں، اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والا بھی بندہ مسلمان نہیں۔ جس طرح نماز نہ پڑھنے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے سے بھی بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر نے فتویٰ دیا تھا اور صحابہ کا اس فتوے کے اوپر اجماع ہوا، قرآن اور سنت کے مطابق تھا۔ حضرت ابو بکر نے ایمانداری سے بتائیے تلوار کس کے سامنے بے نیام کی تھی؟ وہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ کلمہ گو تھے، وہ توحید کا اقرار کرتے تھے، وہ رسالت کو مانتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا تھا زکوٰۃ کا انکار کرتے ہو، زکوٰۃ اور نماز میں فرق سمجھتے ہو، اللہ کی قسم میں تمہارے خلاف جہاد کروں گا، میں تمہیں مرتد سمجھتا ہوں، میں تمہارے خلاف تلوار نکالوں گا۔ جو زکوٰۃ کا انکار کر دے کہ زکوٰۃ اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے۔ آج یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کسی کو تان و تشریح کرنا مقصود نہیں ہے۔ زکوٰۃ سے بچنے کے ہیلے اور بہانے، جی میری پراپرٹی نہیں بک رہی، میرے پاس پیسے ہی نہیں، میں زکوٰۃ کہاں سے دوں؟ میرے بھائیو زکوٰۃ ہر مال برائے فروخت کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ وسوسہ، یہ مغالطہ شیطان نے آپ کو ڈال دیا کہ جو پراپرٹی بک نہیں رہی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہر مال برائے فروخت، جتنے پلاٹ ہیں چاہے 1 ارب ہی کے کیوں نہ ہو، ہر سال اس 1 ارب کے اوپر زکوٰۃ ہے اگر تو نے یہ مال برائے فروخت رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ تیری سیونگ ہے۔ زکوٰۃ ہوتی مال برائے فروخت، مال تجارت اور سیونگ کے اوپر ہے۔ جی زکوٰۃ ہی 2.5 کروڑ بن جانی ہے۔ اللہ نے یہ تو فرض کیا ہے، اللہ نے یہ تو فرض کیا ہے، فرض بھی ادا نہیں کرنا۔ اپنی جائیداد کو بیچ کے مال تجارت، جتنا مال، یاد رکھیے آسان کیلکولیشن کے لیے کاروباری حضرات، ہمارے خاندان میں بھی یہ طریقہ چلتا ہے، ایک آسان سا کلیہ، یکم رمضان آ گئی، ٹوٹل کیش ان ہینڈ جتنا ہے، ٹوٹل بینک بیلنس جتنا ہے، ٹوٹل مال برائے فروخت جتنا ہے، ٹوٹل پیسے جو لوگوں سے لینے ہیں ان سب کے اوپر زکوٰۃ نکال دینی ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ فریضہ ادا ہو جائے گا، اور اس فریضے کو ادا کرنے سے
صرف گناہ نہیں معاف ہوتے، صرف مستقبل کی پریشانیاں یا ماضی کے غم دور نہیں ہوتے، صرف اجر عظیم نہیں ہوتا۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اور اس حدیث کی تشریح میں ایک واقعہ بھی میرے ذہن میں آ گیا ہے۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ۔ آج لوگ آتے ہیں علامہ صاحب بڑی پریشانی ہے، بڑے بیمار ہیں، ایسی بیماری لگ گئی جس کا کوئی علاج نہیں ہے، دعا کر دیجئے۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ۔ اپنی بیماریوں کا علاج کس سے کیا کرو؟ صدقے سے کیا کرو۔ اور میں یہ ماضی کے متعدد واقعات جو دماغ میں ہیں وہ تو اگر موقع ملا درس میں رات کے بیان کروں گا۔ ایک دور حاضر کا شیخ صالح تقی کا اپنا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ شیخ صالح تقی کہتے ہیں میرے بیٹے کو بچپن میں، اب تو ان کا بیٹا الحمدللہ عالم اسلام کا ایک بڑا عالم دین بن چکا ہے، وہی بچہ جب چھوٹی عمر کا تھا ایک موذی بیماری کا شکار ہو گیا جو لا علاج تھی۔ ڈاکٹروں نے انکار کر دیا کہ اس بیماری کا علاج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ مایوس ہو گیا میں، بڑے جتن کیے، بڑی دعائیں کی، کہا اچانک میرے دماغ میں یہ حدیث، ایک دن کی بات ہے، ایک ہی دن کی حدیث آئی ہے، یہ داؤ مرضاکم بالصدقہ۔ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ کوئی پریشانی آ جائے صدقہ دیا کرو، صدقہ پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ کہا یہ حدیث دماغ میں کھپ گئی، اسی ٹائم جیب سے پیسے لے کے گھر سے باہر نکلا، کوئی بندہ نہ ملا، کوئی بندہ نہ ملا، رات کا ٹائم تھا، اچانک بات آئی، کوئی چیز نہیں ملی کسی کو دے سکوں، مایوس ہو کے گھر کی طرف واپس آ رہا ہوں، ایک بلی کو دیکھا، بلی کو۔ عصر حاضر کا واقعہ ہے، پرانی بات نہیں ہے، سنانے والا بھی زندہ ہے اور جس بچے کے بارے میں سنا رہا ہے وہ عالم دین بھی زندہ ہے۔ کہا گھر پہنچتا ایک بلی کو پایا جو لگتا تھا مجھے بھوکی اور پیاسی ہے، دل میں خیال آیا صدقہ کرنے کے لیے کوئی مخلوق تو نہیں ملی، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اندر سے دودھ لے کے آیا، اس کو ڈالا، اس نے سیر ہو کے پیا۔ کہا یہ عمل کرنے کے بعد میں بستر پہ لیٹا، میں سو گیا، مجھے خواب آئی ایک کالے کوے نے میرے بچے کے اوپر حملہ کیا ہے اور یہی بلی جس کو میں نے دودھ پلایا تھا یہ آئی ہے، اس نے اس کوے کو کاٹ کھایا اور چیر پھاڑ کے اس کو ہضم کر گئی ہے۔ کہا اسی ٹائم خواب دیکھ کے اٹھاؤں، بچے کا بخار ختم ہو چکا ہے، بچہ تندرستی کی طرف جا رہا ہے۔ اگلے ہی دن رپورٹیں کرانے گئے، ایک رات کے اندر ڈاکٹروں نے کہا یہ کیا معجزہ ہو گیا، بیماری تو ختم ہو چکی ہے، بیماری کا تو نام و نشان نہیں رہا۔ آپ صدقے کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ لوگوں سے آج اپیل بھی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے دین کے جو مراکز ہیں ان کو بھی آپ کے مالوں کی ضرورت ہے، ان کے اوپر جو صحیح سنت کے مطابق توحید و سنت کا پرچم اٹھانے کے لیے یہ جو سینکڑوں حفاظ پیدا کر رہے ہیں، یہ جو دین کے ادارے ہیں ان کی کنسٹرکشنز کے لیے اگر آج ہمیں 5-10 کروڑ روپے کی ضرورت ہے تو کیا ہمیں سالوں انتظار کرنا پڑے گا اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے؟ اللہ کے رستے میں دین کے لیے بھی کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے نا جو اپنے گھر وقف کر دیں، جو اپنے گھر ڈونیٹ کر دیں۔ ہر روز اخبار میں خبر آتی ہے فلاں نے فلاں گلوکار کے ہسپتال کو گھر ڈونیٹ کر دیا، فلاں کھلاڑی کے ہسپتال کو یہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔